کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی سب سے حسین کہانی کون سی ہے؟ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان، ایک ایسا قصہ جس میں خواب، حسد، قید، بادشاہت اور آخر میں اللہ کی نصرت اور عظیم کامیابی چھپی ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ مکمل کہانی جسے قرآن نے احسن القصص کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے۔ آپ ابھی بچپن ہی میں تھے کہ ایک دن ایک عجیب اور پراسرار خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا بلکہ آنے والے وقت کی ایک زبردست نشانی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب ایک عظیم مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹے، یہ خواب بہت عظیم ہے۔ اللہ نے تمہیں خاص مرتبے کے لیے چنا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف سازش کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید فرمایا، بیٹے، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا، تمہیں خوابوں کی سچی تعبیریں سکھائے گا، اور جس طرح تمہارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر فضل فرمایا، ویسا ہی فضل تم پر بھی کرے گا۔ یہ خواب دراصل آنے والے وقت کی پیشن گوئی تھی۔ ایک دن ایسا ضرور آنے والا تھا جب یوسف علیہ السلام کو اللہ عزت، حکمت اور بادشاہت عطا کرے گا، لیکن اس خواب کو حقیقت بننے میں بہت امتحان اور صبر کے مراحل آنے تھے۔ بھائیوں کی سازش اور کنویں میں ڈالنے کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہی بات یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کو پسند نہ آتی تھی۔ وہ اکثر آپس میں کہتے، ہمارے والد کو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ہی کیوں اتنے پیارے ہیں؟ کیا ہم زیادہ طاقتور نہیں؟ کیا ہم خدمت نہیں کرتے؟ ایسا لگتا ہے کہ والد صرف یوسف علیہ السلام کو چاہتے ہیں اور ہمیں بھول گئے ہیں۔ یہ حسد ان کے دلوں میں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن سب بھائی اکٹھے ہو کر سازش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دو تاکہ والد کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے۔ کچھ نے کہا قتل کر ڈالو، لیکن ایک نے کہا نہیں، قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے اٹھا کر لے جائے گا، یوں ہم گناہی قتل سے بھی بچ جائیں گے اور یوسف بھی ہمارے درمیان نہیں رہے گا۔ اگلے دن وہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اگلے دن وہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم کھیلنے جا رہے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ بے فکر رہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا، ابا جان، اتنے زیادہ ہے، بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہوئے نا۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام نے بوجھل دل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل کی طرف نکلے۔ راستے میں وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے آخرکار ایک سنسان جگہ پہنچے اور ایک گہرے کنویں کے پاس جا رکے۔
یوسف علیہ السلام معصوم تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ بھائی کیا کرنے والے ہیں۔ بھائیوں نے بے رحمی سے انہیں اٹھایا اور اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں تنہا تھے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور وحی کے ذریعے تسلی دی۔ یوسف، ایک دن تم انہیں ضرور یاد دلاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ پائیں گے۔ شام کو بھائی گھر واپس آئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر اپنے والد کے سامنے پیش کی اور روتے ہوئے کہا، ابا جان، ہم کھیلنے میں مصروف تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص دیکھی تو دل سے بول اٹھے، تمہارا نفس تمہارے لیے یہ کام آسان بنا کر دکھا رہا ہے۔ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور مدد تو صرف اللہ ہی سے ہے۔ مصر کے بازار میں فروخت ہونا۔ کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر کے خزانہ دار عزیز نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنی بیوی کے ساتھ رکھا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی سے حسن، علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ عزیز کی بیوی کا فتنہ۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز کی بیوی آپ کے حسن سے متاثر ہو گئی اور بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈر کر انکار کر دیا۔ وہ عورت ضد پر اتر آئی اور جھوٹا الزام لگا دیا، مگر گواہی کے ذریعے حقیقت سامنے آ گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ عزیز کی بیوی کے دباؤ اور عورتوں کے تانوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کو توحید کی دعوت دی اور ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ ان کی ایک پیشن گوئی پوری ہوئی اور ایک قیدی بادشاہ کے دربار تک خبر لے گیا۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں ہیں، 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ کسی نے تعبیر نہ بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ 7 خشک سال خوشحالی کے ہیں، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ اس درست تعبیر کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کیا گیا اور بادشاہ نے انہیں خزانہ دار وزیر خزانہ بنا دیا۔ قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت کے ساتھ ان کو واپس بھیجا اور کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لاؤ۔ بعد میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی آزمائش کی اور آخر کار اپنی حقیقت ان پر ظاہر کر دی۔ ملاقات، معافی اور والدین کا مصر آنا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو مصر بلایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تخت پر بٹھایا اور سب نے اللہ کے سامنے سجدہ شکر کیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر کریے اور مزید اس طرح کی ایمان افروز واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔